محرم کا وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا پورا سال بے صبری سے انتظار تھا۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا۔ ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ نے محرم سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ آج جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ چند منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آج کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں آ جائیں، آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے، پھر اس عمل کے حیران کن فائدے آپ کو ملیں گے۔ محرم جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ محرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بہترین علاج عطا فرما دیا۔ جن کے گھروں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دی۔ محرم بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں دیگر عبادات کی طرح 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ہی بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی عظمت اور حرمت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق زندگی نافذ چلی آتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جن سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اس طرح سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اس حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اس سورۃ توبہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔
حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا احترام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ محرم میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں بلکہ روایات سے ثابت ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے، اس لیے محرم کے پورے مہینے میں بھی کسی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی واضح ہے کہ محرم میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو کسی چیز سے محروم نہیں رہیں گے، اور اللہ کی ذات پر امید اور یقین رکھیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ پروردگار آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کو راضی نہ کر لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنے شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن اتنا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت اور کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے، کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد
آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا درود پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہیے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، بلاؤں سے اور زمینی آفات سے رب کی حفاظت چاہتے ہیں۔ آج کچھ بھی مانگ لو، مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، پوری توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجیے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہیں، رب کی سلامتی چاہتی ہیں، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، تو یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظ پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی، زمینی، سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل، پریشانی، رکاوٹوں اور بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کعبہ کے یہ 2 نام 15 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کے لحاظ سے مجرب اور آزمودہ سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔
سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ میرا رب وہ عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ محرم کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں جس طرح قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اپنے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب بندے کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ وہ درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔